السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکم جاری فرمایا ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ مسلمانوں کو چاہیے، ترجمہ اگر ذہن میں رکھ لیا جائے تو آگے کی باتیں، آگے کی تفسیر، جو کچھ بھی بولا جائے گا اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ہمارے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر کافر کو اپنا فرینڈ بنا رہے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے اور یہ اچھا نہیں ہے۔ اس طرح کے احکامات سورہ آل عمران کو چھوڑ کر دیگر اور صورتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اور جس نے اللہ کے دشمن کو اپنا دوست بنایا تو پھر اللہ سے اس کی دوستی کا کیا مطلب رہا؟ دوستی کا معیار محبت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کا دوست ہوں، تو آپ کا دشمن بھی میرا دشمن ہو جائے گا۔ یہی قاعدہ ہے نا، دنیا میں تو یہی قاعدہ چلتا ہے۔ جو میرا دشمن ہوگا وہ آپ کا بھی دشمن ہوگا۔ آپ مجھے یہ بول رہے ہیں کہ مولانا ہم آپ کے دوست تھے، اور آپ میرے دشمن سے میرے سامنے ہاتھ ملا رہے ہیں، تو میں کیا سمجھوں گا؟ یہ کیسی دوستی ٹھہری کہ اب دوستی کی محبت کی بات بھی کر رہے ہیں، دم بھی بھر رہے ہیں، اور پھر میرے ہی دشمن سے میرے سامنے ہاتھ ملا رہے ہیں؟ یہ کیسی دغا بازی ہے؟ تو کافروں کو اپنا دوست بنانے کے حوالے سے قرآن مجید میں مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا ذکر کیا ہے کہ تم غیروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنوں کو چھوڑ کر۔ اس میں تھوڑا سا خلاصہ ہے، وہ سمجھنے والی بات ہے، ورنہ اس خلاصے کو آپ نہیں سمجھیں گے۔ آپ کہیں گے مولانا میرا باس مسلمان نہیں ہے، میرا دکان کا مالک مسلمان نہیں ہے، میرے گھر کا اونر مسلمان نہیں ہے، میرے کالج کا دوست مسلمان نہیں ہے، میرا بزنس کا مینجمنٹ جس سے میں شیئر کرتا ہوں وہ مسلمان نہیں ہے، میں جس کی گاڑی ٹریولنگ چلاتا ہوں وہ مسلمان نہیں ہے، میں جس کے غلے پہ بیٹھتا ہوں وہ مسلمان نہیں ہے۔ سارے سب کچھ تو وہ لوگ ہیں۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت۔ سمجھو تو بہت کچھ نکلے گا، نہیں سمجھو تو پھر ذہنوں میں فتنہ ہی مچ جائے گا۔ سمجھنے والی بات یہ ہے، اللہ کہتا ہے، دیکھیے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ ومن يفعل ذلك فليس من اللہ۔ اللہ کہتا جو ایسا کرے گا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو ایسا کام کرے گا، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا بنائے گا، اس سے کوئی ہمارا علاقہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے کسی چیز میں۔ من فی شیئن
الا ان تتقوا منہم تقا، ہاں اس سے تمہاری پراپرٹی کو، تمہاری جان کو، تمہارے اہل و عیال کو، تمہارے بچوں کو کچھ اگر نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر اس سے میلاپ رکھ سکتے ہیں، دوستانہ استوار قائم کر سکتے ہیں، حالات اچھے بنا سکتے ہیں، اس سے فرینڈشپ رکھ سکتے ہیں۔ تقا چھوٹ دی گئی ہے۔ تم اگر کسی ملک میں ہو اور وہ ملک والے اگر تمہیں یہ بول رہے ہیں کہ جو نا کوئی بھی ایسا کام ہے جو آپ کے ایمان پہ حملہ ہو رہا ہے، اگر ایمان پہ حملے کے ساتھ ساتھ آپ کی جان پہ حملہ ہو رہا ہے، اگر آپ جان بچانے کے خاطر اپنے ایمان کو چھپا رہے ہیں تو پھر چھوٹ ہے، ٹھیک ہے بول رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اندر طاقت ہو، استطاعت ہو، حیثیت ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی جگہ سے ہجرت کر کے وہ سٹی کو جائے جس سٹی کے اندر لوگ پریشان نہیں کرتے ہو۔ یہاں تک بھی حکم دیا گیا، قرآن مجید میں یہ کہا گیا جس ملک میں تمہیں اگر ستایا گیا، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تم وہاں چھوڑ کے جا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ اگر تم وہاں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ بھی اجازت ہے کہ تم ان کی بات کو مان لو، لیکن اپنے ایمان پہ، اپنی محبتوں پہ، اپنے حلال و حرام پہ قائم رہو۔ یہاں تک دوسرا جو ہے نا چھوٹ دے دی گئی ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تمہیں اپنی غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ پہلی سینٹنس میں جو کہا گیا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، اس کے حوالے سے مفسرین نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اس میں گفتگو یہ ہے کہ بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے، بندہ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ غیروں کو اپنی راز کی باتیں بتائے، غیروں کی محبت میں الجھ جائے، غیروں کی محبت میں اندر ایک دم جو ہے ڈیپلی محبت کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کی تکریم کرے، ان کے عید و تہواروں میں جائے، ان کے جو ہے نا کھانے انہیں کھائے، ان سے قرابت داری رکھ لے، ان سے رشتہ داری جو ہے نا قائم کر لے، ان سے اتنا ملاپ ہو جائے کہ اپنوں کو چھوڑ کر زیادہ دل ان سے لگنے لگے، اس چیز سے اسلام نے منع کیا ہے۔ ایک صحابی تھے، حضرت حاطب تھا ان کا نام، انہوں نے ایک مرتبہ چٹھی میں کچھ خبریں لکھی مسلمانوں کے تعلق سے، لکھ کر وہ مدینے سے جو نا ایک عورت کو دیا اور دے کر فرمایا کہ جو نا جاؤ جا کے کافروں کو یہ بات بتا دو کہ مدینے میں تمہارے تعلق سے اس طرح پلاننگ چل رہی ہے، تم اپنی سیفٹی آپ کر لو۔ اور وہ جو عورت تھی اس نے اپنے چوٹی کے جوڑے میں اس چٹھی کو چھپایا تھا، چھپا کر وہ چلی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقدار غالباً نام ہے، ایک صحابی کا نام ہے، ان کو بلایا، بلا کر مقداد ہے، ان کو بلا کر فرمایا کہ فلاں مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، جگہ کا نام بھی بتا دیا، فلاں مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ تم جو خبر لے کر جا رہی ہو وہ چٹھی ہمارے حوالے کر دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، گھوڑے پہ سے نیچے اترے آپ، اس عورت وہی مقام پہ ملی جہاں سرکار نے فرمایا تھا۔ تو اس عورت سے کہا کہ تمہارے پاس جو چٹھی ہے وہ ہمیں دے دو۔ اس عورت نے کہا میرے پاس تو کوئی چٹھی نہیں ہے، چونکہ وہ عورت تھی اور یہ مرد حضرات تھے، تلاشی تو نہیں لے سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ تمہاری جو اندر جو چٹھی تمہارے پاس ہے وہ ہمیں دے دو، ورنہ تمہارے جان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو وہ ڈر گئی، گھبرا گئی، اور اس نے اپنے چوٹی میں سے ایک چٹھی نکال کر دی، تو اس میں لکھا ہوا تھا حاطب کی جانب سے، حاطب مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، کی جانب سے وہ یہ چٹھی لکھے اور خفیہ انفارمیشن جو ہے نا کافروں کو دیے۔ جب حضور کو وہ چٹھی ملی، حضور حضرت حاطب کو بلائے، بلا کر فرمایا حاطب یہ کیا ہے؟ کیا تم اپنوں کو چھوڑ کر غیروں سے محبت کر رہے ہو؟ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ حضرت حاطب بولے یا رسول اللہ مجھے معاف کرے، میں یہ اس لیے ان کو اطلاع دیا تاکہ وہ مجھ سے تھوڑی محبت کی عوض میں وہاں جو میری فیملی ممبرز رکے ہوئے ہیں، وہاں جو میرے رشتہ دار رکے ہوئے ہیں، وہ ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ مسلمانوں کو جب یہ لوگ تکلیفیں پہنچا رہے تھے تو مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، مدینے میں اسلام پھل رہا پھول رہا تھا، چلے گئے تھے، جن کو جا سکنا تھا، جو چلے، جن کے پاس گھوڑے تھے، اونٹ تھے، جو بھی جانے کا سامان تھا، ٹرانسپورٹ سسٹم اس دور کا تھا، چلے گئے تھے۔ کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے، جو ضعیف تھے، ٹریولنگ نہیں کر سکتے تھے، وہ لوگ باقی رہ گئے۔
حضرت حاتب بولے کہ میں انفارمیشن پہنچانے کی عوض میں وہ لوگ ہمدردی کے طور پر میرے جو باقی وہاں پر رشتہ دار ہے وہ لوگوں کو وہ لوگ تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کافر تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یا رسول اللہ میرا مقصد یہ تھا اور میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا کہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں، دین اسلام کو نقصان پہنچاؤں، میری اور کوئی نیت نہیں تھی۔ بازو میں حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے، عمر کا جلال تو سب کو ہی معلوم تھا۔ حضرت عمر تلوار نکال رہے تھے، بولے یا رسول اللہ آپ حکم دے کہ ان کی گردن اڑا دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو روک کر کہا جانے دے، اس سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 28 کو نازل کر کے کہا مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر غیروں سے جو ہے نا دوستی تعلقات قائم نہ کرے۔ لیکن کیا ہو گیا معاشرے کو، آپ اندازہ کریے، یہ سوسائٹی جو آج کے دور میں چل رہی ہے، آپ تھوڑا غور کر کے دیکھیے، مسلمان کے سامنے، اپنے مومن بھائی کے سامنے غیروں سے اس حد تک دوستی فرینڈشپ کی جا رہی ہے، اس کے سامنے اپنے ہی بھائی کی عزت نکالی جا رہی ہے، اس کے سامنے اپنے ہی بھائی کا گلا پکڑا جا رہا ہے، اس کے سامنے اپنے ہی بھائی کو شرمندہ کیا جا رہا ہے۔ ان کی دعوتوں میں اٹینڈ ہو رہے ہیں، خود خرابت داروں کی دعوت میں اٹینڈ نہیں ہو رہے ہیں، ان کی دعوت میں جا کے باضابطہ ہاتھ کو ناڑا بھی بن رہے ہیں، کیونکہ ایک عید کا تہوار ہے، ایک عید آتی ہے، اس میں بہنیں اپنے بھائیوں کو ہاتھ کو جو ہے نا ایک تاگا بنتے ہیں، تو یہ بھائی صاحب اس میں اتنا گھل مل گئے، کہا تو میری بہن ہے، میرے ہاتھ کو جو ہے ناڑا بن۔ حضرت اسما ایک صحابیہ ہے، ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو یہ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے آئی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نا حضرت اسما نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ جو ہے مسلمان نہیں ہوئی، میں مسلمان ہوں، میری والدہ مسلمان نہیں ہے، میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ تم صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ۔ تو حضرت اسما اپنی والدہ کو گھر میں بلائے، ان کی مہمان نوازی کی، انہیں کھلایا پلایا، بس ختم، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ مطلب نہیں بنتا کہ اتنی محبت میں کافروں کے گم ہو جائے کہ ان کی محبت میں اپنے لوگوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، ان کی محبت میں ہمارے احکامات کو فراموش کیا جا رہا ہے، ان سے اتنا مین ملاپ ہو رہا ہے کہ ہماری بچی کا نکاح ان کے بچے سے کر رہے ہیں، یا ان کی لڑکی کا نکاح ہمارے لڑکے سے کر رہے ہیں۔ اور بزنس میں جب شراکت داری کی بات آ رہی ہے، ایک اپنا مومن بھائی ایمانداری سے بول رہا ہے کہ بھائی میں آپ کا ساتھ دوں گا، مجھ سے آپ پارٹنرشپ کریے، اس کو چھوڑ کر غیر کو اپنا پارٹنر بنا رہے ہیں۔ تو یہ چیزوں سے اسلام منع کیا ہے، اور اسلام کے اندر دوسری حد تک اجازت بھی یہ دی گئی ہے کہ جب کبھی بھی تم کافروں سے ملو، ان سے دوستی قائم کرو تو اس لیے قائم کرو کہ تمہاری صلہ رحمی کو دیکھ کر ان کے اندر اسلام کا جذبہ پیدا ہو، وہ اسلام کی تعلیمات کو سیکھ سکے، ان کے اندر اسلام کا ایک جو ہے نا ایک آئیڈیل کی نظر میں وہ تم کو دیکھے، اور ایک ٹی وی کی شکل میں دیکھے کہ یہ میرا ایک بھائی مسلمان، میرا ایک دوست مسلمان ہے، اور وہ ایسا کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے لیکن اس کے کھانے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ پانی پیتا ہے، اس کے پانی پینے کا طریقہ ایسا ہے، وہ کپڑے اپڑے بھی پہنتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے لیکن اس کے پہننے کا طریقہ ایسا ہے، وہ بات چیت کرتا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، پوچھنے پہ کہتا ہے یہ میرے حضور کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے اسلام کا طریقہ ہے، یہ ہمارے قانون ہے، یہ ہمارا مذہب ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے پاکیزگی، طہارت، نظافت، اچھائیاں، نیکیاں، حسن سلوک، صلہ رحمیاں، ایمانداری، حلال، جائز، یہ تمام چیزیں ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے۔ اگر تم کسی غیر مسلمان سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو اس بنیاد پر دوستی کرو کہ میرے حسن سلوک کی وجہ سے اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ اسے ہدایت دے تو وہ کبھی بھی مسلمان ہو جائے، کبھی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن ایسی دوستی، ایسی محبت سے منع کیا گیا کہ کوئی اگر آ رہا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو رہے۔ کیا ہو گیا تھا اتر پردیش کے ایک صاحب کو، وہ کسی پارٹی کے جو ہے نا ٹکٹ کی بنیاد پر مسلمانوں کے تعلق سے ایسے بیجا باتیں کرنے لگے، کہنے لگے ایک بار مسجد ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، اب کہاں کی مسجد ہے، وہ جگہ نکال دو، یہ جگہ بیچ دو، آپ ہمیں جہاں جگہ دے دیں گے ہم والے لیں گے۔ اتنے محبت میں گل مل گئے کہ تم کافروں کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہو مسلمانوں کو چھوڑ کر۔
اگر واقع میں مسلمان ہوتا اللہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ قرآن مجید میں فرمایا اغیار کو دشمنوں کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، ان کے ساتھ رہو، ان کی صلہ رحمی کرو، محض اس لیے کہ وہ تمہارے خدا اس کے رسول سے محبت کرے۔ ان کی دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے تم اپنے احکامات کو پیچھے ڈال دو، اپنے ہی دین کا جنازہ نکال دو۔ وہ صاحب بولنے لگے ایک مرتبہ مسجد شہید ہو گئی تو ہو گئی، کہیں اور بنا لینا، ایسی کیا زبردستی ہے؟ کیا سعودی عرب میں ایسا نہیں ہوا تھا تو یہاں ہونے میں کیا بڑی بات ہے؟ لہذا مسجد شہید ہو گئی، کہیں اور جگہ جو گورنمنٹ دے دے گی وہ جگہ لے لیجئے۔ لیکن ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے ایک مرتبہ جہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے وہ زمین قیامت تک اللہ کی جاگیر ہوتی ہے، اس زمین کا ایک انچ بھی کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ بھئی علماء ہے، شریعت ہے، علماء کونسل ہے، ان کی بات چھوڑ کر آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے جن کو طہارت کا طریقہ نہیں معلوم، جن کی زندگی اوڑھنا بچھوڑنا کفر میں، نحوست میں، گندگی میں ہو رہی ہے۔ آپ کو اگر ان سے مطلب تھا تو مطلب کی حد تک مطلب رکھتے، لیکن یہ تو بے جا مطلب ہو گیا، آپ نے تو ایمان ہی بیچ دیا، ایسی مطلب کی بات کہہ دی آپ نے۔ یہ کیسی دوستی ہے میرے بھائی؟ تعجب ہوتا ہے وہ لوگوں کو، ارے آپ اگر کسی پارٹی کے صدر ہے، کسی بزنس مین ہے، آپ کوئی بھی ہے، اگر تعلقات رکھنا پڑتا ہے، ملاقات تو رکھیے نا ملاقات، بتانا ہے ہمارا دین ان کو بتائیے، ہمارا مذہب کیا ہے ان کو بتائیے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ وہ جیسے ہاتھ جوڑ کے ٹھہر رہے، یہ بھی جا کے ہاتھ جوڑ کے ٹھہر رہے، بولے میں پارٹی کا وہ ہوں بھائی، ایم ایل اے ہوں، ایم پی ہوں، کونسل، مجھے کرنا پڑتا۔ آپ کو یہ نہیں کرنا پڑتا، آپ کو کوئی آپ کا پارٹی والا یہ نہیں بولتا تو ہاتھ نہیں چھوڑا میں جو پارٹی میں، آپ چاپلوسی کرنا چاہتے ہیں، تو نے ہاتھ نہیں چھوڑا ہمارے خدا کے سامنے تجھے ٹکٹ نہیں دی جائے گی، یہ بات نہیں ہے، آپ چاپلوسی کرنا چاہتے ہیں۔ صاحب جب ہمارے پاس آتے ہیں، صاحب بھی ہماری طرح ہاتھ چھوڑ کے جو ہے نا جوڑ کے کھڑے ہو جاتے، تو صاحب کو برابر ٹکٹ دینا چاہیے۔ صاحب آ کے ہمارے ہاتھ پہ ناڑا بھی من لے کے جاتے ہیں، صاحب آ کے ہمارے گھر میں جو کھلا وہ کھاتے، صاحب کو معلوم ہی نہیں ہے ان کے گھر میں جو گوشت آتا ہے وہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا جاتا۔ صاحب کو معلوم تھا اگر میں نہیں کھایا تو یہاں سے مجھے بے دخل کر دیا جائے گا۔ ان سے محبت کی بنیاد پہ یہ کہے کہ میں آپ سے دوستی کی بنیاد پر میں آپ کے گھر مہمان بنا، لیکن میرے مذہب میں ذبح کے وقت میں اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا جاتا ہے، مجھے معاف کرنا، میں آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ کوئی ایسی چیز لا کے مجھے پیش کرے جس کے اوپر ذبح وبا نہیں کیا جاتا ہو، میں اللہ کا نام لے کے کھا لوں گا۔ کوئی عام چیز لا کے مٹھائی اٹھائی رکھ دیجئے، کھا لیتے۔ کبھی کوئی کافر آپ کو مٹھائی لا کے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں، بسم اللہ بولیے، کھا لیجئے۔ لیکن اس کا تاگا بن رہے ہیں، وہاں ہاتھ جوڑ کے جو نہ جا کے ڈر رہے ہیں، اور اپنوں کو چھوڑ کے ان کو دعوتوں میں بلا رہے ہیں۔ ایسا کرنا پڑتا، اچھا ٹھیک ہے کرنا پڑتا، پھر ان کو دیکھ کر اپنوں کو آپ نے جو نیچا دکھایا، کیا ایسا بھی کرنا پڑتا ہے؟ پارٹی کو دیکھ کر عزت دینا پڑتا ہے، اللہ کو دیکھ کر محبت کرنا نہیں پڑتا ہے؟ پارٹی پریزیڈنٹ کو دیکھ کر ان لوگوں سے جو ہے نا اس طرح ادب کرنا پڑتا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھ کر غریبوں سے محبت کرنا نہیں پڑتا۔ پارٹی کے خیال آ گیا، اللہ کا خیال نہیں آیا، اسلام کا خیال نہیں آیا، یہ غلط بات ہے میرے بھائی۔ اگر یہ طریقہ ہمارے اندر ہے تو اس کو ختم کر دیجئے۔ دعوت ہے، نجاشی بادشاہ تھا جو حبش کا رہنے والا تھا، وہ نان مسلم تھا، اس نے ایک مرتبہ مشک و عنبر سرکار کی بارگاہ میں تحفتاً بھیجا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہم کافروں کے تحفے قبول نہیں کرتے، حضور نے قبول فرمایا اور صحابہ میں بانٹ دیا۔ ایک بار تو سلطنت روم کا ایک بادشاہ جو نا کچھ آپ کے پاس کوئی وہاں چیز اسپیشل بنتی تھی، اس نے حضور کو گفٹ کیا، حضور نے گفٹ لیا اور اپنے غلاموں کو کہا کہ اس کو بانٹ دو۔ اگر پسند نہیں فرماتے تو گفٹ قبول ہی نہیں کرتے تھے، گفٹ آیا تھا نان مسلم سے، لے لیا گیا، لے کے جو نا اس کے صحابہ میں بانٹ دیا گیا۔ تو لیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ایک مرتبہ ایک کافر آیا، اگر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا جسم دیکھیا، میں ہٹا کٹا ہوں، بولے ہاں ہیں، میں آپ کے ساتھ جنگ میں آنا چاہتا ہوں، اور آپ جب دوسروں سے اپوزیشن سے لڑیں گے اس کے بدلے میں آپ کو جتنا مال ملے گا مجھے بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے پاس اتنے جانثار ہیں تو میں تجھے کیوں لوں،
اگر ہوتے بھی تو نہیں لیتا, نہیں ہوتے بھی تو نہیں لیتا. جب میرے پاس میرے غلاموں کی جماعت ہے, ہوتے بھی تو نہیں لیتا, نہیں ہوتے بھی تو نہیں لیتا تھا. پھر دوسری مرتبہ اس نے اصرار کیا. سرکار نے فرمایا کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. بڑا پہلوان تھا, نامچی تھا. حضور نے فرمایا کیا تو اسلام قبول کرے گا؟ وہ اس نے کہا کہ میں ہاں اسلام قبول کروں گا. تو پھر پڑھ کلمہ. وہ کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. حضور اس کو اپنی جماعت میں شامل فرما لیے. دوستی اللہ اس کے رسول کی دوستی کی بنیاد پر ہونا چاہیے. ٹکٹ کے لیے نہیں, پیسے کے لیے نہیں, پراپرٹی کے لیے نہیں. میں ان سے دوستی کروں گا تو ان کو جو ہے نا نقصان ہوگا تو ہونے دو, وہ میرا بھائی ہے, مرنے دو. اس سے دوستی کروں گا تو 2-4 گز مجھے زیادہ مل جائیں گے. کارنر بٹ مجھے مل جائے گی, جہاں پر جو نا ٹرننگ ملتی ہے, کارنر بٹ اگر میں خرید لوں گا, میرا بھائی گیا بھاڑ میں, اگر میں کارنر بٹ لے لوں گا, اس کا ریٹ مارکیٹ میں 4 سال کے بعد زیادہ آ جائے گا. لہٰذا میں اس کو خریدنے کے لیے آزو بازو مسلمان کو پریشان کروں گا. کسی غیر مسلمان سے مدد لینا ہو تو مدد لوں گا اور ان دونوں کو پریشان کروں گا. کب تک چلے گی بھائی صاحب زمین؟ کب تک سب کچھ رہے گا؟ اللہ ڈرانے والا ہے سب سے زیادہ. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اللہ کہتا ہے لوٹ کر اگر جانا ہے تو پارٹی آفس کو نہیں جانا ہے. لوٹ کر اگر جانا ہے دنیا کے صدر صاحب کے بعد نہیں جانا ہے, دنیا کے کسی اور صاحب کے بعد, نامچی باس, ہیڈ, HR مینیجر, اس کے پاس نہیں جانا ہے. جنازے کہیں بھی ہو دنیا میں, جب نکلتے ہیں تو آتے ہیں اللہ ہی کے گھر کو آتے ہیں, کسی اور کو گھر کو نہیں جاتے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. جدھر لوٹ کے جانا ہے ادھر کی اگر خبر رکھی جائے تو بڑا ہی مناسب ہوگا, بڑا ہی اچھا ہوگا. میری بات کو جگہ دے اپنے دل و دماغ میں. قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں تو ایک چیز آپ کو ایک سمجھ میں آتی ہے میرے بھائی. وہ چیز سمجھنے کی قابل یہ ہے, سب سے زیادہ جس سبجیکٹ پہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے وہ قیامت کا سبجیکٹ ہے. یہ آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. قیامت کے سبجیکٹ کو اللہ نے بار بار اس لیے بیان کیا ہے تاکہ قیامت کا ذکر جب بندہ جتنا سنے گا, محبت دنیا اس کے دل سے ختم ہو جائے گی, حب دنیا ختم ہو جائے گی. حب جاہ, حب حشمت, حب بادشاہت, حب زمین, حب اولاد, حب خواتین, یہ ساری محبتیں ختم ہو کر یہ سوچے گا میاں سب کچھ تو ہے, بڑی ہی خوبصورت بیوی ہے, بڑے پیارے پیارے بچے اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں, 500 ایکڑ کی جو نا فارم ہاؤس اللہ نے مجھے دیا ہے, 2-4 BMW گاڑی اللہ نے میرے ملکیت میں رکھ دی ہے, صحت کا مالک ہوں, خوبصورتی کا مالک ہوں, سب کچھ اچھا ہے. لیکن ایک چیز اس کے اندر ایسی ہے جو اس کی ساری خوبیوں کو ختم کر رہا. جی وہ کیا چیز ہے؟ اس سے بھی جو نا اچھی چیزیں ہیں آپ کے پاس, وہ کیا چیز ہے جو سب کو ختم کر رہا؟ ارے لوگوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے, آپ کے پاس اتنا سب کچھ ہے. میاں کیا سنا نہیں انہوں نے کہا ہے اپنے کلام میں, کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہونے والی ہے. یہ زمین ختم ہونے والی ہے, یہ پراپرٹی ختم ہونے والے ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ میری بیوی میرے سامنے مر جائے یا اس کے سامنے میں مر جاؤں. ایک دن ہے, وقت مقررہ ہے جو ختم ہونے والا ہے. جب ختم ہونے والا ہے تو پھر محبت کیسی؟ زمین کے حق ہے, زمین کو ادا کر دیا. بیوی کے حق ہے, بیوی کو ادا کر دیا. بچوں کے حق ہے, بچوں کو دے دیا. میاں تیرے گز پہ 50 گز ہے, تیرے گز پہ 50 گز, تیرے گز پہ 50 گز, یہ اپنی زندگی گزار لو. میری ذمہ داری تھی, پڑھانا تھا پڑھا دیا, اخلاق سکھا دیا, ہو گیا. لیکن اب اتنی محبت میں گم ہو گئے, اتنا وارفتہ ہو گئے کہ کچھ یاد ہی نہیں رہا. صرف گھر یاد رہا, اولاد یاد رہا, نہ اللہ کا گھر یاد رہا, نہ اللہ کے دوسرے بندے یاد رہے, نہ سگی بہن یاد رہی, نہ جو جن سے جنا گیا تھا, نہ وہ ماں باپ یاد رہے, کوئی یاد نہیں رہا. صرف اپنے یاد رہے, پرائے سب پرائے ہو گئے. یہ غلط ہے میرے بھائی. اور سنیے, نہیں میں آپ سے کس نے کہا مولانا میں سب سے محبت کرتا ہوں؟ پھر سب سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کے دل میں کچھ اور چل رہا ہے, اور آپ کے دل میں جو چل رہا ہے اللہ کہتا ہے آیت نمبر 29 میں, قل ان تخفوا ما فی صدورکم, محبوب آپ ان کو فرما دیجئے ان کے دلوں کی کوٹری کے اندر جو کچھ چل رہا ہے, جو کچھ سوچتے ہیں, منصوبے بناتے ہیں, پلان بناتے ہیں, اگر وہ پلان اچھے ہو, گندے ہو, برے ہو, جائز ہو, ناجائز ہو,
حلال ہو حرام ہو، او تبدوہ یعلمہ اللہ، جو کچھ اندر ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، جو کچھ زبان سے بولتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، کوئی بھید ایسا نہیں ہے جو الماری کے اندر بند ہو اور دنیا کوئی نہیں دیکھ رہی ہو۔ الماری کے اندر بند ہو، تمہاری نظر نہیں جا سکتی ہے، یہاں وہاں اللہ بھی دیکھتا ہے، تمہارے سینے میں جو بند ہے وہ بھی اللہ دیکھتا ہے۔ تم مجموعے میں کیا بول رہے تھے اور گھر میں آ کے بولے، آپ پریشان مت ہوئیے، 40 لوگاں تھے بول کے میں وہ بات بول دیا، اب 4 لوگاں بیٹھے ہوئے کمرے میں دیوان خانے میں، اب کیوں پریشان ہو رہے؟ وہاں میں بول دیا بھائی، آپ ناراض کیوں ہو رہے؟ آپ میرے بھائی ہے، لخت جگر ہے، جان جگر ہے، میں 40 لوگوں میں بات بولنا تھا بول دیا، آج 4 لوگوں کی بات ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ سب بیوقوف تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، یہ تھے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجمع میں جو بات بولی گئی وہ ان ریکارڈ ہوگی، 4 لوگوں میں جو دیوان خانے بولی گئی وہ ریکارڈ ہوگی یا ان ریکارڈ ہوگی یا وہ ریکارڈ ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کہیں بھی بولا جائے، ریگستانوں میں ہو، قبرستانوں میں ہو، گھروں میں ہو، آبادیوں میں ہو، جنگل میں ہو، بیاباں میں ہو، کہیں بھی ہو، آن ریکارڈ زندگی چل رہی ہے۔ 70 سال بھی جی رہے ہیں، آن ریکارڈ جی رہے ہیں۔ اجی تم یہ اتنا دل ہے، 1.25 کلو بھی نکلتا ہے، 1.25 کلو دل کی بات تم اتنا سیریس لے کے چل رہے ہیں، اللہ نہیں جانتا، سب بھیدوں کو جانتا، ایسے ہزاروں دلوں کو جانتا، چھوٹے سے دل کی کیا بات ہے میاں؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ارے خدا تو وہ ہے جو ساری زمین کے رازوں کو جانتا ہے، سارے آسمان کے رازوں کو جانتا ہے، پھر آپ کے چھوٹے دل کی کیا بات؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔